یہ موقع یقیناً ایسا ہو سکتا تھا کہ مفتاح اسماعیل کو پرانی جو ان کی کچھ خامیاں کمیاں رہ گئیں اس کو پورا کر لیتے، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب جب وطن واپس آ رہے ہیں تو ایک ایسے وقت پر آ رہے ہیں جب ملک میں سیلاب کی صورتحال ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ قرضے کا حجم بڑھانے پر بھی اور ریلیف دینے کے لیے بھی نرمی پر آمادہ نظر آ رہا ہے۔ گویا اب آئی ایم ایف کی جو مشکل شرائط جن کا خمیازہ مفتاح اسماعیل صاحب کو بھگتنا پڑ رہا تھا، اب اسحاق ڈار صاحب آئیں گے تو ان کو خاصی آسانی اس معاملے میں پیش آئے گی۔ دیکھیں، میں اس ایشو کو دو فائنانس منسٹرز کے درمیان نہیں دیکھتا، میں اس کو دیکھتا ہوں بینیفٹ اینڈ لاس آف دی کنٹری اینڈ دا گورنمنٹ۔ اگر آپ اس کو اس کانٹیکس میں دیکھیں، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کوئی بھی فیصلہ اچھا یا برا ہوتا ہے، اس کا جو خمیازہ یا اس کا فائدہ آپ نے، میں نے اور باقی عوام نے اس کو یا بھگتنا ہوتا ہے یا اسے ایڈوانٹیج لینا ہوتا ہے۔ جو اس وقت کے ٹف حالات تھے آج بھی اس طریقے سے وہ ایز نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھی جائے۔ باوجود کہ اس وقت پاکستان میں جو سیلاب کی وجہ سے صورتحال پیدا ہوئی ہے، ابھی تک آئی ایم ایف نے پاکستان کو ایڈیشنل فائنینسنگ کمٹ نہیں کی، ابھی تک ورلڈ بینک نے پاکستان کو ایڈیشنل فائنینسنگ کمٹ نہیں کی۔ یس، اب ان کی جو ایک سختی تھی پاکستان کے اوپر، وہ اب اس میں بالکل نرمی ہوگی، کیونکہ جو یونائٹڈ نیشنز میں جو ملاقاتیں ہوئیں وہاں پہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی اور یونائٹڈ نیشن کے جو سیکریٹری جنرل پاکستان آئے، اس کی وجہ سے دنیا کو پتہ چلا کہ واقعی پاکستان کے نقصانات بہت زیادہ ہوئے ہیں، اور ایک ٹائملی ہمیں ایک سیکرٹری جنرل کا پہلے دورہ مل گیا، اور پھر ایک ٹائملی یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا اجلاس آ گیا، اور ہمیں مواقع ملے ہم دنیا کو کنونس کر سکیں ہماری پرابلمز ہیں۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، آپ کو تمام چیز ابھی بھی اسحاق ڈار صاحب اگر آ بھی گئے ہیں تو آپ کو پلیٹ میں رکھی ہوئی نہیں ملے گی، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ آئی پرسنلی بلیو کہ اسحاق ڈار کی جو اکنامک مینجمنٹ ہوگی وہ بہت بہتر ہوگی، ان کا جو ایکسپیرینس ہے، اور خاص طور پر جو اسحاق ڈار صاحب کو پارٹی کے اندر ایک سٹرونگ پوزیشن ملے گی، سپورٹ ملے گی، وہ مفتاح اسماعیل کے لیے اویلیبل نہیں تھی۔ یہ ایک بہت بڑا ڈیفرنس ہوگا جو آپ کی اکنامک مینجمنٹ میں فرق ڈالے گا۔ بٹ اس میں یہ مفتاح اسماعیل کا قصور نہیں تھا، اگر مفتاح اسماعیل کو فائنانس منسٹر بنایا گیا تھا تو ان کو پوری سپورٹ بھی کرنی چاہیے تھی، سپورٹ نہیں کی گئی، مشکل فیصلے وہ خود نہیں کر رہے تھے۔ ایک بات مفتاح اسماعیل کہتے ہیں اور ٹھیک کہتے ہیں کہ جو جتنے بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ ہوا، پرائم منسٹر آف پاکستان نے منظوری دی۔ ٹھیک، مگر صاحب آپ نے جیسے بھی گفتگو کی اسحاق ڈار صاحب کی کہ وہ ڈالر کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے وہ جانے پہچانے جاتی، اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کی اولین ترجیح ہوگی پاکستان آنے کے بعد کہ وہ معیشت کو گرداب سے نکالیں، پھر ان کی کوشش ہوگی کہ وہ کرنسی کو مستحکم کریں۔ لیکن آئی ایم ایف کے پروگرام میں جاتے وقت جو اسٹیٹ بینک کی خود مختاری اور وہ حیثیت والا معاملہ ہے، اب یہ حالات وہ پہلے جیسے نہیں ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کی وہاں پر پہلے چل جاتی تھی، اب صورتحال اس سے مختلف ہے۔ تو ان حالات میں آؤٹ آف دا باکس سولوشن اسحاق ڈار صاحب کے پاس کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات میں یہ بات نہیں مانتا کہ اسٹیٹ بینک کے قانون میں ترامیم کے بعد بھی جو ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان بالکل ایک آزاد ادارہ ہے اور پاکستان کی حکومت اور ریاست سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک ادارہ ہے، اور اس میں جو بھی گورنر ہوں گے، جو فارمر گورنر رضا باقر صاحب تھے، ان کا پرسنالٹی ڈریون ان کی چیزیں زیادہ ہوتی تھیں۔ جو ادارہ اٹ سیلف تھا، جو انسٹیٹیوٹ تھا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا، وہ بہت پیچھے رہ گیا تھا، اور رضا باقر صاحب بہت آگے چلے گئے تھے۔ وہ چیز ان اینی کیس اب کریکٹ ہو گئی ہے۔ اس وقت جو اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں جمیل صاحب، یہ جانے جاتے ہیں مل کر کام کرنے کے، یہ ایک ٹیم پلیئر ہیں، اور اسحاق ڈار کے ساتھ یہ ایک اچھا ان کا ٹیم کمبینیشن ہو سکتا ہے کہ اگر چیزیں ان کی سمجھ میں آتی ہیں، اور ان کو ان دونوں جو ہوں گے سربراہ، ادھر سے وزیر خزانہ اور ادھر سے گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان، اور ان کا اگر کمبینیشن بن جاتا ہے اور ان کے مائنڈ سیٹ ان کا مل جاتا ہے، تو ابھی بھی ایسا کچھ نہیں ہے جو وزیر خزانہ نہیں کر سکتے۔ اسحاق ڈار صاحب اپنے لاسٹ ٹینیور میں یہ بات کہتے تھے کہ جو ریزروز کے لیے پیسے کی فراہمی ہے ڈالرز کی، وہ وزارت خزانہ کی ذمہ داری ہے، ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں گے، باقی چیزوں کے اوپر بھی سینسیٹیو تھے۔ میرا یہ خیال ہے کہ جو ہمارا ایک برا تجربہ رہا ہے، بہت سارے لوگ میری اس بات سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، ہمارا ایک جو برا تجربہ رہا ہے کہ جو ہم نے مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ کر دیا، ہماری اتنی سی مارکیٹ ہے مسعود صاحب، اس کو مینیپولیٹ کرنا بہت آسان ہے۔ 20-25 ملین ڈالر کی آپ کی اوپن مارکیٹ ہے، انٹر بینک کا آپ کو پتہ ہے کیا حالات ہیں، کسی کے پاس اگر 1 ارب ڈالر ہے وہ، اور اس کو وقفے سے اوور پیریڈ آف 6 months to 1 year آپ کی مارکیٹ کو اٹھا کے رکھ دیتا ہے، کدھر آپ کا روپیہ چلا گیا ہے۔ آپ کے جتنے مرضی فنڈامنٹل کمزور ہوں، آج بھی پاکستان کے روپے کی جو ویلیو ہے وہ 240 یا ایون کہ 236 بھی نہیں ہے، اس سے بہت بہتر ہے۔ اسحاق ڈار یہاں پہ فرق ڈال سکتے ہیں۔
ابھی دیکھیے جی جس طریقے سے کمرشل بینکوں نے مینیپولیشن کی ہے کرنسی کی، میرا خیال ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب کو اس کے اوپر سختی کرنی چاہیے تھی. اور اگر مفتاح اسماعیل کی اکنامک مینجمنٹ میں مجھے کوئی فلا نظر آتا ہے جس کے اوپر میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے، وہ یہی سب سے بڑا فلا تھا کہ وہ ایکسچینج ریٹ کو جس طریقے سے مینیپولیٹ کیا گیا، چند لوگوں نے اسے فائدہ اٹھایا. جو مفتاح اسماعیل تھے وہ ایک افیکٹو فائنانس منسٹر کا رول پلے نہیں کر سکتے، اسحاق ڈار وہ کام کر سکتے ہیں. آج جن 8 بینکوں کو شو کاز جو نوٹس دیا گیا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے، نہ صرف یہ کہ ان کو جرمانے کیے جائیں، اور جرمانے بھی ان کو اتنے کیے جائیں کہ جو انہوں نے منافع کمایا اس سے زیادہ کیے جائیں، اور وہ جو تمام کمرشل بینکوں کے جو آفیشلز ہیں رسپانسبل ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. رانا صاحب بہت امپورٹنٹ پوائنٹس آپ نے اٹھائیں، اور لیکن پھر بھی میں جاننا چاہوں گا کہ اسحاق ڈار صاحب جس وقت وزارت خزانہ کا قلمدان سنبھال رہے ہیں اس وقت مہنگائی کی سطح جو ہے وہ 27% ہو چکی ہے، زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ ڈکلائن ہیں، ہمیں 37 ارب ڈالر چاہیے ادائیگیوں کے لیے. دوسری جانب یہ سیلاب کی وجہ سے جو تباہی ہے اس کا جو تخمینہ ہے وہ تقریباً 30 ارب ڈالر ہے. اس تمام صورتحال میں اسحاق ڈار صاحب معیشت کی دوبارہ بحالی، اس کو پیروں پہ کھڑے کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ سب کچھ انہیں الیکشن سے پہلے کرنا ہے. دیکھیں مسعود صاحب، میرا خیال ہے کہ یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں یہ غلط نہیں ہے. صورتحال بہت کشیدہ ہے، چیلنجز بہت بڑے ہیں. ہمیں ایز اے میڈیا پرسنز، آپ بھی پروگرام کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، میں لکھتا ہوں بھی ہوں، ہمیں عوام کے اندر وہ اس قسم کی امیدیں پیدا نہیں کرنی چاہیے جو نہیں ہو سکتی. پاکستان کے حالات جو ہیں وہ 6 ماہ 1 سال میں تبدیل ہونے والے نہیں ہیں. فوری طور پر جو پاکستان کا امیجیٹ جو چیلنجز وہ 2 ہیں. نمبر 1 ایکسٹرنل سیکٹر کی وائبلٹی. آپ نے ہر طریقے سے باہر سے ڈالرز کے انفلو کو جاری رکھنا ہے. ابھی تک نہیں ہوا جاری، فلی جاری نہیں ہوا، پارشلی ہوا. جو IMF کا آپ کو 1.1 بلین ڈالر مل گیا، ابھی باقی پیسے نہیں آ رہے. دوسرا جو اسپیکولیٹرز ہیں جس نے ہماری ملک کی کرنسی کے ساتھ جو حال کیا ہے ان کو ایگزامپل بنانا ہے. جس نے منافع کمایا اس کو ایگزامپل بنانا ہے. اور اگر ان افراد کو، ان اداروں کو، ان بینکوں کو اگر کوئی ایگزامپل بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اسحاق ڈار ہیں. ہی از اے اسٹرانگ ہیڈڈ مین. He has the capability to take the tough decisions, and importantly ان کو نواز شریف صاحب کی سپورٹ حاصل ہوگی، شہباز شریف صاحب کی سپورٹ حاصل ہوگی. آصف علی زرداری کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب کا بڑا اچھا ہے کہ ان کا ایک ورکنگ ریلیشن شپ ماضی میں رہا ہے. آئی ہوپ اب بھی ہوگا، کیونکہ ادر دین اکنامکس یا پولیٹیکل میٹرز پہ بھی ڈار صاحب اس وقت ڈیل کیا کرتے تھے زرداری صاحب کے ساتھ. باقی کولیشن پارٹنر کے ساتھ بھی ان کی پوزیشن بہتر ہوگی. تو ہی از اے سینئر پلیئر، ہی از اے سیزنڈ پلیئر. ان کے پاس جو پالیسی ٹولز اور انکلوڈنگ ہز مینجمنٹ ول بی فار بیٹر. اس کی وجہ سے آپ کو ایڈوانٹیجز ہوں گے. ہاں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مہنگائی آ جائے گی 10% کے اوپر، روپیہ آ جائے گا 160 کے اوپر، گروتھ ریٹ ہو جائے گی 6% کے اوپر جب ہم الیکشن میں جائیں گے، تو یہ غلط بات ہے. میری ایکسپیکٹیشن جو ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن فرام اسحاق ڈار، نمبر 1 روپے کو آپ اس کی جو ریئلسٹک ویلیو وہاں پہ لے کے آئے. میں 185 180 یا 160 کی بات نہیں کر رہا، جو بھی ایک ریئلسٹک اکنامک فنڈامنٹلز کے تحت ویلیو ہے وہاں پہ لے کے آئیں. نمبر 2 دیوالیہ ہونے سے بچیں، اس سلسلے کو جاری رکھیں، جو ایک مفتاح اسماعیل کی اچھی چیز ہے کہ انہوں نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا. اور تیسرا سسٹینیبل گروتھ کی طرف جائیں. ابھی فوری طور پر آتے ہی 6% گروتھ کا چھکا لگانے کی کوشش نہ کریں. بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ شہباز رانا صاحب، سینئر صحافی.